اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک دفعہ پھر یہاں پر اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے۔ آج جو ہماری گفتگو جس پہ ہوگی سورہ مجادلہ کا، ہم نے پہلا رکوع کر لیا تھا اور دوسرا رکوع جو ہے وہ ذرا سرسری انداز میں ہوا تھا۔ آج اس دوسرے رکوع کو ہم انشاءاللہ کمپائل کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس کو تیسرے رکوع کو دیکھیں گے۔ یہ سورہ مجادلہ ہے، قرآن مجید کی 58 نمبر سورت ہے، اور اس کے اندر منافقانہ جو کردار، منافقین کا کردار، یہ تھوڑا سا ابھی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ کی طرف چل پڑے، اور مدینہ کا جو سینیریو ہے، مدینہ کے جو انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہاں اوس و خزرج دو قبیلے تھے کہ جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے اور وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے تھے۔ تو خزرج کا قبیلے کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، جو کہ بعد میں منافقین کا سردار بھی رہا، اس کے بارے میں آخر ان کے جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے انہوں نے ڈسکشن کر کے یہ طے کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو جو ہے وہ بڑا قابل سردار تھا، بڑا یعنی زیرک قسم کی اس کا نالج تھا، اور وہ روب دبدبہ بھی کافی تھا، تو اس کو یہ طے کر لیا تھا کہ اس کو اب ہم جو ہے مدینہ کی سرداری دیں گے۔ ایسے نتیجہ وہ یہاں تک کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ جو تاج ہے جو اس کے سر پہ رکھنا تھا وہ بھی تیار کر لیا گیا تھا اور اس کو پہنانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تو اتنی دیر میں، اتنی اسنا میں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں مکہ سے مدینہ۔ تو اس کے بعد جو مدینہ کے جو لوگ تھے، چونکہ وہ دلی طور پر وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اوس و خزرج کی لڑائیوں سے دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کوئی چینج آئے کہ جس کے نتیجے میں ہم جو ہے امن و سکون کے ساتھ رہنا، یہاں پر ہمیں رہنا نصیب ہو جائے۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جاتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جس کا جو خزرجی قبیلے کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ سمجھ لیں ایک قسم کی انڈائریکٹلی ان کو وہ اپر ہینڈ مل جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو اس کا جو خواب تھا، جو سردار بننے کا، جو مدینہ کا سردار بننے کا خواب تھا، وہ ایک طرف رہ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کے اندر ایک دعوتی تحریک، اسلامی تحریک کی بنیاد ڈال دیتے ہیں، اور وہ پورا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اب اس دور کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر اس دعوت کا ابلاغ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب چونکہ عبداللہ بن ابی نے اپنے ذہن میں یہ ٹھان لیا تھا، چونکہ یہ جو محمد ہے اس نے جو ہے نا میرے سرداری کے اوپر لات ماری ہے، مجھے سرداری عطا کی جا رہی تھی، مجھے سردار بنان کے سب جو قبیلے ہیں وہ یکسو ہو چکے تھے، اور محمد کے آنے سے میری سرداری چونکہ چھن گئی ہے، مجھے مل نہیں سکی۔ تو اب ہر موقع پر وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتا تھا کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ اذیت دی جائے، پریشانی دی جائے، ان کو کوئی نہ کوئی یعنی کوئی ٹف ٹائم ان کو دیا جائے۔ تو اب یہ یہاں پر وہ جو منافقانہ طرز عمل، چونکہ عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے، ایک مضبوط تحریک بن چکی ہے، ان کا ایک مضبوط مقام بن چکا ہے، تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی دل سے نہیں بلکہ اوپر سے ایمان قبول کر لیا تھا۔ اب اس کی جو حرکتیں تھیں، وہ جو منافقانہ طرز عمل تھا، اس طرز عمل کو قرآن کی ان سورہ مجادلہ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا بڑی امپورٹنٹ پیرا کے اندر، اور دوسرے رکوع کے اندر ہی زیادہ تر وہ گفتگو آئی جو آج ہم انشاءاللہ کمپائل کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا پس منظر رکھا۔ سورہ مجادلہ جو ہے یہ 22 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی ابتدائی 4 آیات، اس کی ابتدائی 4 آیات کے اندر ایک ایسا موضوع ڈسکس کیا گیا ہے کہ ایک خاتون ہے جو خولہ بنت سلبہ، ایک خاتون ہے کہ وہاں ایک زہار کا قانون تھا کہ جو بندہ جو ہے اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تم جو ہے نا آج سے میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہو، یہ میری ماں کی مانند ہو، تو وہ تاحیات ٹل ڈیتھ تک جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کو سمجھ لو حرام قرار دے دیا جاتا تھا۔ اب یہ قانون چل رہا تھا، اب اس کو رد کرنے کے لیے، قانون کو کینسل کرنے کے لیے کوئی آیتیں آئی نہیں تھی۔ اب یہ جو ہے نا وہ جو ان کے میاں تھے خولہ بنت سلبہ کے، انہوں نے کہہ دیا جی تم میری ماں کی، کوئی غصہ ہوئے ہوں گے، کوئی بحث و تکرار ہوئی ہوگی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب وہ خاتون جو ہے ابتدائی 4 آیاتوں کے اندر اس کی ڈسکشن کی گئی ہے اس زہار کے قانون کے، چونکہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، میں جسٹ 2-4 منٹ کے اندر اس کو ہم لے کے پھر اگلی آیات کی طرف چلیں گے۔ اب وہ خولہ بنت سلبہ نے جناب جب یہ جو زہار کا قانون ہے جب یہ ہو گیا، تو خولہ بنت سلبہ جو ہے نا وہ گئی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا جو ہے یہ اس کے معاملے میں کوئی سولوشن نکال دیجئے، میرے جو میاں ہیں انہیں جان بوجھ کے یہ بات نہیں کی، غصے میں آئے تھے، ان کا یہ کوئی نقطہ نظر نہیں تھا، تو آپ خدا را جو ہے نا ان کا کوئی حل نکالیے، اور یہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا اس سے خلاصی عطا فرمائیے، میرے بچے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی چپ تھے، اللہ کے نبی چپ تھے، وہ کوئی جواب نہیں دیتے، اتنے میں ان کو وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ وحی کے اندر ابتدائی 4 آیات کے اندر وہ چیز کلیئر کٹ کر دی جاتی ہے کہ زہار کا قانون جو تھا
یہ جو ہے نا جو غلطی سے جو بات کہہ دیتے ہو، جو قانون جو تھا وہ قانون اس طرح قانون نہیں ہے، اب جو ہے نا اس کا تم کفارہ ادا کرو، اور کفارہ ادا کرنے کے نتیجے میں تمہاری باتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، معاف کر، وہ ہم چونکہ ڈسکس کر چکے ہیں، ہم اس کو نہیں لے۔ تو ان ابتدائی ٹوٹل 22 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ ابتدائی 4 آیات کے اندر وہ جو میں آپ کو کہا تھا زہار کا قانون، کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ جو خولہ بنت سلبہ یہ خاتون ہے کہ جن کی پکار کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سنا، یعنی آسمانوں پہ سنا اور یہ وحی نازل کر دی، اور اس کے بعد وہ پورا قانون جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کا ایک سلوشن جو ہے اس ابتدائی 4 آیات میں بتا دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے یہ اگلی آیات کے اندر یہاں جو منافقین کے اندر جو ہے، منافقین کے اندر ایک رویہ تھا کہ وہ نجوہ کیا کرتے تھے، سرگوشی اللہ کے نبی، کیونکہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سرداری پہ لات لگ گئی تھی، اس کی سرداری ایک طرف ہو گئی تھی، تو اس نے ٹاسک بنا لیا تھا کہ کوئی موقع میں ایسا نہیں جانے دوں گا کہ جس کے نتیجے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ میں ٹف ٹائم دوں، اللہ کے نبی کو ٹف ٹائم دوں اور یہاں سے بھگا دوں، اس کا نعوذ باللہ یہ تھا۔ تو اب یہ اس کے منافقانہ طرز عمل کیا تھا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تھے تو ایک تو وہ فٹافٹ اٹھ جایا کرتا تھا، اللہ کے نبی جیسے جمعے کے خطبے کے لیے آئے تو فوراً اٹھ کے، جیسے بنتا ہے کچھ لوگ جان بوجھ کے کسی بڑے کے ساتھ اس لیے چلتے ہیں تاکہ مجھے جو ہے نا کچھ وہ فوقیت ملے، مجھے لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے ساتھ اس کی بڑی الائق سے لائق ہے، تو اس کا مطلب یہ بڑا خاص بندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص بندہ ہے۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ جمعے خطبے پہ اللہ کے نبی جیسے آتے تھے تو فوراً اللہ کے نبی سے پہلے اٹھ جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو نا بڑی زبردست یہ خوبصورت ایک بات کرنے لگے ہیں یا خطبہ دینے لگے ہیں، تو آپ لوگ غور سے سنیے گا، اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ لیکن پس منظر اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے نا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں نا، اس نے اپنا جتھا بنا رکھا تھا، اپنے لوگ وہاں بٹھائے ہوتے تھے کہ یہ محفل لگی ہوئی ہے، مجلس لگی ہوئی، تو لوگ بٹھائے ہوتے، جتھوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی کے چند لوگ ادھر بیٹھے ہوئے، چند لوگ ادھر بیٹھے ہوئے، چند لوگ ادھر بیٹھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ سرگوشیاں کرتے تھے، ڈسٹربنس، کہ کوئی بات سن نہ سکے، یہ بات ہو رہی ہے، اس کا ہم سد باب کیا کریں، اس کا رد کیا کریں، اس کو یعنی کیسے اس کو کاٹیں اس بات کو۔ تو ایک تو ان کے اندر یہ تھا کہ وہ جو نجوہ کرتے تھے، چغل خوریاں کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، بحث و تکرار کیا کرتے تھے، اور جھگڑے کے انداز میں یعنی یہ بات کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کیا کرتے تھے کہ ان کی فرسٹریشن پھیلاتے تھے اس طریقے سے۔ ایک تو شروع میں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ جو خاتون تھی اس کے بارے میں ایک پوائنٹ جو نقطہ سمجھنے والا ہے، ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا، شاید آپ بھول گئے ہوں گے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بات حق پہ ہوں، لیکن میرا جو باس ہے، میرا جو امیر ہے، میرا جو یعنی سب کرتا دھرتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسے موقع پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی بات ہے، خاتون کے جو ڈائلاگس بتائے گئے، اس کے ڈائلاگس کے نتیجے میں ہم تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بات آپ سمجھتے ہیں حق پہ، تو آپ ان کو دلائل کے ساتھ بات کریں، پراپر فورم پہ بات کریں کہ بھئی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ جو باس ہے اس تک بات کروں گا تو پراپر فورم پہ بات کروں، نہ کہ یہ کہ میں بیٹھ کے جناب اس سے ایکس سے بات کر رہا ہوں، وائی سے بات کر رہا ہوں، فلانی میں آج کل ہمارے اندر بھی یہ طرز عمل پیدا ہو گیا نا کہ ہم پراپر فورم پہ بات نہیں کرتے بلکہ مختلف جگہوں پہ سن کرتے ہیں، یار یہ ہو گیا، یار وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ہم سب کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یار یہ ایسے نہیں ہوا بھئی، آپ پراپر فورم پہ بات کریں۔ اب یہ ایک تو یہ کہ یہاں پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ پراپر فورم پہ بات کی جائے، پراپر جگہ پہ بات کی جائے۔ دوسرے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی التجا پیش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بات کرنا جا رہا ہوں، میں جو بات سمجھانا جا رہا ہوں، میں جو بات دلائل کے طور پہ کر رہا ہوں، وہ بات سمجھ نہیں رہے، لیکن بات وہی سچی بات ہے، وہی حق بات ہے، تو اے اللہ تعالیٰ تو اس کے دل میں میری بات کو ڈال دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ایک تو پراپر فورم اڈاپٹ کریں، دوسرا اللہ کے سامنے التجا کریں۔ ہم یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں، اس لیے میں نے وہ بہت ساری چیزیں اسکپ کر دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جتھا بندیاں کر رہے ہوتے تھے، نجوہ کر رہے تھے، سرگوشیاں کیا کرتے تھے، یعنی اجتماع کے اندر خسر پھسر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے درمیان، اور اس کے علاوہ امیر کے خلاف ابھار رہے ہیں، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں اس کے خلاف ابھار رہے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سسٹمیٹیکلی ایک یعنی سماع و اطاعت کا ایک ڈسپلن کا نظام قائم کر دیا تھا کہ جو کہ اللہ کے نبی کے منہ سے ایک بات نکلتی ہی نہیں تھی، لوگ دیوانہ وار ان کی طرف چل پڑتے تھے۔ تو منافقین یہ کہتے تھے، عبداللہ بن ابی اس کے جو لوگ یہ کہتے تھے یار یہ عجیب قسم کے دیوانے لوگ ہیں، عجیب قسم کے پاگل لوگ ہیں کہ ہم تو ابھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک بات نکلتی نہیں ہے، دیوانہ وار جو ہے چل پڑتے ہیں، دیوانہ وار اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، ان کے لیے جانیں دینے کے لیے قربان ہیں، ان کے لیے اپنے مال دینے کے لیے قربان ہیں۔ تو مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے۔ پھر یہ جنگ تبوک کے موقع پر کیا ہوا کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی ہم ایک جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے کے، ایک صحابی ایسے بھی تھے جو کہ چند ایک سا کھجور لے کے آئے۔ اب جب ایک سا کھجور لے کے آئے، اب لوگ بیٹھے ہوئے، منافقین بھی بیٹھے ہوئے،
عبداللہ بن ابی کے لوگ بیٹھے ہیں، اب ایک سا کھجور لے کے ہیں تو کہتے لو جی یہ اتنی بڑی جنگ ہے، یہ کھجوروں سے جیتیں گے. ابو عقیل ان کا نام تھا، ان صحابی کا نام کیا تھا؟ ابو عقیل نام تھا. انہوں نے کہا لو جی اب یہ نبی کی پکار پہ ایک تو یہ دیوانے ہیں اپنی جانیں، دوسرے کھجوروں سے 1 کلو کھجور لے ہیں، اب اس سے جیت رہے ہیں. اتنی بڑی جنگ جو ہے نا اس سے جیتیں گے. کیونکہ وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانا دیتے تھے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیوانے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان چھڑکتے تھے، ان کو جناب وہ نقصان پہنچایا جائے اندرونی طور پر. یہ منافقین کا طرز عمل تھا. اس کے اوپر یہاں پر جو ڈسکشن کی گئی، وہ تو فیض احمد فیض نے بڑا خوبصورت شعر اس بارے میں کہا کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرما جنوں کا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کوئی آواز جرس کی. یعنی آواز ان کی نکلی نہیں اور لوگ اپنے کٹ بننے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ایک سما وطاعت کا نظام، ڈسپلن کا. وہ منافقین جو تھے وہ پھر ایکسپوز ہو جایا کرتے تھے، کہتے یار ہم تو چھپ کے ان کے اندر ملے ہوئے، لیکن جب اللہ کے نبی اس طرح پکارتے ہیں تو ہم واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم وہ عمل کرتے نہیں جو اللہ کے نبی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب لوگوں کو نظر آیا تھا کہ یہ بندے جو ہے 2 نمبر ہیں، یہ بندے جو ہیں منافق بندے. تو کہتے تھے یار یہ ہم پریشان ہیں، ہم نام سے تو مسلمان ہو گئے ہیں، اندر سے تو کاٹنے کے لیے مسلمان ہو لگے. لیکن یہ ان کی اللہ کے نبی کے جو اس طرح کی باتیں ہیں نا، جو اس طرح کے قول ہیں نا، جو اس طرح کے اعمال ہیں نا، جو اس طرح کے طریقہ کار ہے، وہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ میچ اپ ہونا، سینکرونائز ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو وہ اس کو اب یہاں اس قرآن کی صورت کے اندر بالکل کلیئر، یعنی 2 ٹوک انداز میں ان چیزوں کو سامنے ڈسکس کر دیے گئے. آئیے ہم اس کو لے ایک اور جگہ پر ایک اور شعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. خیرت جاں راحت دم، خیرت جاں راحت دم صحت دامہ، سب بھول گئی مسلط اہل ہوس کی. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلیے، بس میں پہلا رکوع چکے ہم پہلے کر چکے ہیں اور ہم اس کے بعد دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله شيء عليم. صدق اللہ العلی العظیم. علم تر ان اللہ، کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین و آسمان، ان اللہ یعلم ما فی السماوات، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. ابھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پیچھے جو باتیں ہو چکی ہیں، پیچھے جو منافقین کا طرز عمل سامنے آ چکا ہے، پیچھے جو لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کا علم کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، ہر آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. ما یکون، کبھی ایسا نہیں ہوتا، من نجوا، کہ نجوا میں نے آپ کو کہا سرگوشی، کان پھوسی، یعنی ایک دوسرے کے درمیان بیٹھے، مجلس میں بیٹھے، مجلسی آداب کے خلاف ہیں کہ آپ مجلس میں وہ زبان اختیار کریں کہ جو کہ نون زبان ہے، جس کو سب جانتے ہیں. اب آپ نے دیکھا اس میں بعض اوقات ہوتا ہے جو پٹھان بھائی ہیں نا، یا بعض اوقات سندھی لوگ ہوتے ہیں، وہ 2 مل جائیں ان کے پیٹ میں مروڑ اڑتا ہے، چاہے سارے اردو بیٹھے ہیں تو وہ اپنی بات ضرور کر کے رہتے ہیں. تو یہاں پہ ان چیزوں کی نفی کی جا رہی کہ آپ اس زبان کو، یا ایک نبی، یہاں ایک حدیث بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑے زبردست پیش کی کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے مثال دی کہ ایک حدیث ہے مسلم کی کہ اگر 3 بیٹھے ہوں نا اور 2 بندے چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک ایسی زبان میں بات کریں جو تیسرے کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ اس سے پرمیشن لیں، آپ اس سے اجازت لیں کہ جی ہم یہ بات کرنے لگیں، تو کیا آپ کی اجازت ہے؟ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو کریں. لیکن پھر آگے انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن کی کہ کوشش یہ کیا جائے، اوائڈ کیا جائے، ایسی باتوں سے اوائڈ کیا جائے کہ جو سب کو نہیں، کیونکہ اس کے دوسرا جو تیسرا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے شاید یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، شاید کوئی جو ہے نا کوئی ایسی بات کر رہا ہے، اس کی طبیعت پہ ناگواری کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو. ٹھیک ہے. من نجوا 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم، اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو. اور آگے کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے ولا اکثر الا ہوا معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامۃ ان اللہ بکل شیء قدیر شیء علیم، کہ ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ جو بھی بات خفیہ کر رہے ہو نا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ایک وہاں پر ایک اللہ موجود نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں بھی اب سرگوشی کر رہے ہیں، ایک موقع پر سرگوشی جو ہے اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ کسی ایسے موقع پر کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں
لوگوں کے درمیان کوئی یعنی اسلامی طور پر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جو مومن بھائی ہے، آپ کا جو مسلمان بھائی ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، کوئی اس کی جائز پریشانی ہے، تو آپ اس کے سلسلے میں کانا پھوسی کر سکتے ہیں کہ امیر صاحب کو کہیں جی وہ جو یہ آئے ہیں نا خالد بھائی آئے ہوئے ہیں تو ان کا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو ذرا حل کرنے کی کوشش کریں. اس موقع پہ آپ کچھ سرگوشی تاکہ ایک دوسرے نہ سنیں، ان کی دل آزاری نہ ہو. ٹھیک ہے، کچھ لوگ مستحق لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر قرآن بھی ابھی اگلی آیت میں آئے گا کہ وہ تھوڑی اجازت دیتا ہے کہ آپ امیر کے ساتھ یا کسی ایسے بندے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں محفل کے اندر کہ جس کو آپ اگر اعلانیہ کریں گے تو اس کو محسوس ہوگا کہ دیکھو جی ایک تو مجھے دے بھی رہے ہیں، میرے لیے میرے مسائل کو حل بھی کر رہے ہیں، دوسرا ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اس کے مسائل. تو ایسی چیزوں کو ایسے موقع پر اجازت دی جا رہی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما کانو، اینما کہتے ہیں اللہ ان کے ساتھ، اینما اللہ ان کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یونبئہم بما عملوا یوم القیامہ، کہ پھر قیامت کے روز ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر علم رکھتا، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پھر آگے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر وہی حرکتیں کی جا رہے ہیں، انہیں کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا. اب یہ دیکھیں، اب یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو کہا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈائریکٹ آیت کے اندر بیان کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک زبردست ایک بات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو تدبر قرآن کے جو اصول ہیں نا، یہاں پر انہوں نے بتائے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے کہ تدبر قرآن کا اصول ایک تو یہ کہ آپ اس آیت کو اس سینیریو میں، اس پس منظر میں جا کے دیکھیں کہ جو پس منظر ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھا کہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی، اس کے لوگ بظاہر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے مجالس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجالس کے اندر ہی وہ کیا کیا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے کہ یار یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ایک تو کانا پھوسی کی جائے، سرگوشیاں کیے جائیں، آپس میں ٹھٹے لگائے جائیں، کانا کھیوس کیے جائیں. وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ تو آئے بڑے کھجورے لے کے آئے ہیں، جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں، کانا پوچھ ایسے اشارہ کر یہ بھی کر رہے ہیں. اب اس سینیریو میں ایک تو تدبر قرآن کا اصول ہے کہ آیت کا جو متن ہے اس کے ساتھ آپ کو چلا جائے. دوسرا یہ کیا جائے کہ آپ اس سے ڈرائیو کیا کر رہے ہیں، اب میں اس آیت سے کیا میرے اندر آ سکتا ہے. ایک تو یہ اصول ہے کہ آپ اس پس منظر میں جائیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ اب آپ اس سے باتیں اخذ کریں کہ مجھے اس سے کیا سبق مل رہا ہے، یعنی میرے اندر کون سی ایسی چیزیں جو میں یہ کرتا ہوں، مجھے اس سے کیا پسند، مجھے اس سے کیا سبق مل رہا ہے، اس سبق کو بھی ذہن میں رکھیں. ایک تو وہ اس سینیریو کو سامنے رکھیں، اس پس منظر کو سامنے رکھیں. اس کے بعد اب اپنے اس پس منظر کو، کرنٹ ایشوز جو ہیں، کرنٹ ماحول کو اپنے اندر رکھیں. کیا میں محفل کے اندر بیٹھتے ہوئے کیا میں یہ تو نہیں کرتا، کیا اجتماعی طور پر ہمارے اندر یہ عادتیں موجود تو نہیں ہیں، کیا ہم نجوہ تو نہیں کرتے، کیا ہم کہانا پوسی تو نہیں کرتے، کیا ہم غیبت تو نہیں کرتے، کیا ہم تجسس تو نہیں کرتے، کیا ہم بہتان تو نہیں لگاتے، کیا ہم کناکیوں سے اشارے تو نہیں کرتے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں انڈائریکٹلی مجھے ایڈریس کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم بھی وہی اس منافقین کی صفت کے اندر شامل ہو جاؤ گے کہ جس کے بارے میں بڑا سخت قسم کی وعیدیں جو آگے آ رہی ہیں، ان کے جس کے بارے میں بڑی حدیث کے اندر آیا کہ ان کو آگ کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر جلایا جائے گا منافقین کو. بظاہر تو مسلمان ہے، قرآن مجید کے اندر بھی بظاہر تو مسلمان ہے، لیکن ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. وہ صرف کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان ان کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آگے چلیے. کیا تم نے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر وہ وہی حرکتیں کیے جاتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا. پھر آگے فرماتے ہیں یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ چھپ چھپ بالاسم، اسم کہتے ہیں گناہ، والعدوان زیادتی، ومعاصیۃ الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وَإِذْ جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ. اچھا یہ دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو نا میں رہا ہوں خود، وہاں پر کیا کہتے ہیں جب آپ کسی سے ملتے ہیں نا، ان کا طرز عمل ہے، عربوں کا یہ طرز عمل ہے، وہ کہتے ہیں حیاک اللہ، کہ آپ کی حیاتی ہو، آپ کی حیاتی برقرار رہے، آپ کو لمبی عمر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وہ حیاک اللہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا. اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منافقین آتے تھے نا، وہ کہتے تھے حیاک اللہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے السلام علیکم. سلام کا مطلب ہوتا ہے تم پہ موت واقع ہو، وہ اس طرح سلام کرتے تھے. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ نے کیا کہ اللہ کے نبی آپ جو وہ تو آپ پہ اتنی عظیم اتنی خطرناک قسم کی وہ ایک بد دعا دے کے جا رہے ہیں، آپ ان کو بھی جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں کون سا ان کو پورا جواب، میں کہتا ہوں وعلیکم، وعلیکم تم پر بھی ایسے ہو جیسے تم نے کہا.
وعلیکم السلام نہیں کہتے تھے کہ آپ پہ سلام دے, وہ کہتے تھے میں بھی تو وعلیکم کہتا ہوں, میں آگے تو نہیں کہتا وعلیکم. ہم تو جب ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ آپ پہ بھی سلامتی ہو, آپ پہ بھی برکتیں ہوں اور آپ پہ بھی رحمتیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کہ آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ رحمتیں اور برکتیں. اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہ اللہ کے نبی جب وہ کہتے ہیں السلام علیکم, کیونکہ عربی تھے, ان کو پتا تھا یہ تو خطرناک بددعا دیں, تو وہ بھی کہتے ہیں وعلیکم, کہ جو تم نے کہا تمہیں بھی اس طرح تمہارے پر بھی وہ بھی واقعہ. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَإِذْ جَاءُوكَ, کہ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تمہیں اس طریقے سے سلام نہیں کرتے کہ جس طریقے سے اللہ نے تم پہ سلام نہیں کیا, اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں. اب وہ کہتے تھے, ڈھٹائی کرتے تھے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا وہ اس طرح ہوگا, ٹھیک ہے اللہ تمہارا عذاب لے کے آ جائے, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے, ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے, اسی کا وہ ایندھن بنیں گے اور بڑا ہی برا انجام ہے. نقول حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر, کہ ان کے لیے وہ اسی کا ایندھن بنیں گے اور وہ بڑا برا انجام ہے. ٹھیک ہے آگے چلیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم, اب یہ دیکھیے اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ و زیادتی, تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول, پھر جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کے نافرمانی کی باتیں نہیں, بلکہ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, کہ تم نیکی اور تقوی کی باتیں کرو. میں نے آپ کو کہا کہ سرگوشی میں اگر آپ نے بات کرنی, جو ہم نے پیچھے میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ کو سرگوشی میں بات کی بہت اشد ضرورت ہے, اب آپ یہ بھی محفل کے آداب, لیکن یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ مجادلۃ الحسنہ, کہ آپ وہ بات کریں, نجوہ کریں, آپ سرگوشی کریں, لیکن کس کے لیے, کہ مجھے پتہ ہے کہ یار یہ میرا دوست ہے, ابھی محفل میں آیا ہوا ہے, اب اس کی ضرورت بھی ہے, اور یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ صاحب اس کے مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں, تو میں اس کو کہوں کہ سر یہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کا مسئلہ ہے, یہ ڈیزرونگ ہے. اگر میں سب کے سامنے کروں گا تو اس کی جو انا ہے, اس کی جو بیچارے کے اوپر پردہ رکھا ہوتا ہے, اس کی مجبوری ہے کہ مجھے پردہ رکھا ہوتا ہے, ساری دنیا کے سامنے آ جائیں گے. تو میں اس سے اس چیز کو سیو کرنے کے لیے, اس کی فیس سیونگ کے لیے میں سرگوشی میں بات کروں گا, نیکی کی بات کروں گا کہ یار اس کے ساتھ کوئی نیکی کر لیں, کوئی بھلائی کر دیں, کوئی اس کا مسائل کو حل کر دیں, سر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین راستہ دے گا, آپ کو اللہ نے نوازا ہے. تو اس طرح کی آپ بات کی جا سکتی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں, بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو, اور اس خدا سے ڈرو. واتقوا اللہ الذین الیہ تحشرون, اور اس خدا سے ڈرتے رہو کہ جس کے حضور تم نے حشر میں پیش ہونا ہے. آگے چلیے. انما النجوى, اب اس کا مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ, تیسری مرتبہ آ چکی, تیسری یا چوتھی مرتبہ ایک بات آ رہی. اس کا مطلب یعنی جو ایک اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جس کے اندر, وہ میں ابھی پیچھے بتاتا ہوں, کہ جس کے اندر سورہ نساء کی آیت ہے کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. یعنی اکثر جو خفیہ سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, اس میں بھلائی کا عنصر بہت کم ہوتا ہے. اس کا مطلب اس چیز سے ہمیں سختی سے پرہیز کرنا چاہیے, انٹل انلیس کہ کوئی بہت ضروری بات ہو. ٹھیک ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ, کہ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے, اور وہ اس لیے کی جاتی کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہو جائیں, کہ ان کو پشیمانی ہو جائے, وہ ہیزیٹیٹ ہو جائیں, وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں, وہ کہیں یار یہ عجیب قسم بات ہے. یہ اب وہ نہیں ہوتا نا انسان کی طبیعت کو, اب میں بیٹھا ہوں 10 بندوں کے درمیان اور 2 بندے, اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ ایک طبیعت کو گرانی سے محسوس ہوتی ہے, ایسے نا, ایسے لگتا ہے کہ یار یہ جو نا یہ غلط بات ہو رہی ہے, میرے خلاف ہی نہ ہو رہی ہو, یا یہ نہ ہو رہا ہو, سسٹم کے خلاف نہ ہو رہی ہو. تو یہ کھانا پھوسی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں شیطانی عمل ہے. کھانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے, وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے اس سے رنجیدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے اس سے رنجیدہ حالانکہ بے اذن خدا وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا. وہ کہتے ہیں کانا پھوسی سے جو مرضی کر لو, جتنے مرضی پلاننگ کر لو, جتنی مرضی سازشیں کر لو, جتنا مرضی آپ اس کے خلاف اپنی کارروائی کرنے کی سوچتے رہو, لیکن ہوگا ہی وہی جو اللہ چاہتا ہے بے اذن خدا, کہ بے اذن خدا وہ کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتی. اور مومنوں, پھر آگے آ رہا ہے, اور شیء الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, کہ او مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک مومن کی مثال بڑی خوبصورت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ مومن سے اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے نا, کبھی پریشانی, انہوں نے اس گھوڑے کی مثال دی, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کی مثال دی کہ ایک گھوڑا بڑا طاقتور گھوڑا ہے, وہ اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور وہ اس کے گرد دوڑتا رہتا ہے, دور جاتا ہے پھر اس کے قریب آتا ہے. اس نے کہا مومن سے اگر کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے نا, تو پلٹ کر دوبارہ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, پلٹ کر دوبارہ قرآن کے پاس آتا ہے, پلٹ کر دوبارہ اپنے رب کے پاس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مجھ سے غلطی ہو رہی. وہ کبھی گھوڑا ہے, طاقتور گھوڑا ہے, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. مجھے بڑی انجینئر جو مرزا ہے اس کی بڑی ایک بات خوبصورت لگی. اس نے کہا لوگ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی, اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رائٹ اور رانگ, سیدھا راستہ اور غلط راستہ ہر چیز بتا دی ہے کہ اس پہ چلو گے تو یہ ملے گا, اس پہ چلو گے تو یہ ملے گا. کیا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں زنا کروں, کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں چوری کروں, کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں. نہیں, اللہ کی مرضی نہیں, اللہ کی اجازت ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے. تو مومن کی مثال یہاں پر بڑی خوبصورت بتائی کہ مومن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی مثل ہے کہ جو اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے اور دوڑتا پھرتا ہے, لیکن اپنے کھونٹے کی طرف لوٹ آتا ہے. مومن جب بھول جاتا ہے پھر ایمان کی طرف پلٹ آتا ہے. یہ مشکات کی 4250 حدیث ہے کہ جس کے اندر بتایا کہ مومن سے اگر غلطی ہو جاتی ہے نا تو فوراً پلٹ آتا ہے. آگے چلیے, اب صرف ہم ترجمہ پڑھتے ہیں, میرا خیال ٹائم ہمارا جو کلوز اپ کی طرف جا رہا ہے. آگے اچھا آگے چلیے کہ اے لوگو, پھر آگے یا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. اب یہ اگلی ایک ہم آخر میں انشاءاللہ بلٹس کی شکل میں نے لکھی ہوئی, جو چیز ہم نے پڑھی ہے نا اس کو ہم بلٹس کی شکل میں لے لیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم سے کہا جائے کہ اپنے مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر لیا کرو. اب یہ بھی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ اکثر ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں نا تو لوگ چونکیاں مار کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور کوئی آ جائے یا کسی شادی میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو کسی بزرگ کو بٹھانا ہوتا ہے, وہاں سے کسی کو اٹھا دیں تو بڑا وہ ان ایزی فیل کرتا ہے, کہتا ہے یہ دیکھو یہ نواب صاحب آ گئے ہیں, مجھے اٹھا کے بٹھا دیے. جبکہ یہاں ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہے کہ اگر مجلس میں کسی کہیں جگہ کم ہو تو سکڑ جاؤ, کشادگی پیدا کرو تاکہ لوگ تمہارے بیچ میں راستہ بنا کے بیٹھ جائیں. کہیں جگہ یہ نہیں کہ کھلے چوڑے ہو کے بیٹھے ہو, کسی کو جگہ نہیں دے رہے, تو یہ غلط. یہ مومن کے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب وہ منافقین بھی یہ کرتے تھے کہ آگے اللہ کے نبی کے پاس, میں خود مدینہ کے اندر دیکھا ہے کہ مدینہ کے اندر جو مسجد نبی کا جو اصل ایریا ہے وہ ایک ایریا ہے تقریباً اس کمرے جتنا ہوگا, جو پرانی مسجد ہے اس کے اندر گرین کارپیٹ بچھے ہیں. باقی پوری مسجد نبی میں بعض کا ریڈ بچھے ہوتے ہیں, یا اگر وہاں گرین بچھے تو یہاں ریڈ ہوتے ہیں, ڈفرنٹ شیڈ ہوتا ہے. اس کمرے جتنا ایریا ہوگا یا شاید اس پورے یعنی بلڈنگ جتنا ایریا ہوگا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, لوگ اس کے اندر نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت, جنت البقیع یا اس کے اندر بڑی فضیلتیں ہیں. تو جو لوگ بیٹھے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں, پھر وہ ان کو وہاں پیچھے لائنیں لگی ہوتی ہیں, پیچھے 500 بندہ کھڑا ہے وہ اٹھ نہیں رہے. اب ایک نفل کی جگہ 2 کی جگہ 5 کی جگہ 10 50 نفل پڑھ کے اٹھتے ہیں. اب یہ اس چیز سے یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہ کرو, لوگوں کا اور بھی حقوق ہے. آپ نے پڑھ لی 2 رکعت پڑھ لی 4 رکعت پڑھ لی, اب آپ اٹھیں دوسرے کو جگہ. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے, یا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر لیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یہاں میں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوتے تھے, زیادہ تر منافقین وہ ارد گرد بیٹھتے تھے, اور ابو عبداللہ بن ابی کا میں نے کو بتا دیا کہ فوراً کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا جی نبی صاحب خطاب کرنے لگے. اصل میں وہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگ مجھے سمجھے کہ میں بڑا کلوز بندہ ہوں, میں اس کا رائٹ ہینڈ ہوں, میں اللہ کے نبی کا رائٹ ہینڈ ہوں, لیکن اس کا بنیادی مقصد ہے کہ میں ان کو کاٹنے کی کوشش کروں گا, ان کو نقصان پہنچا دیں. تو یہاں بتایا کہ تم لوگوں کو, پھر آگے بتایا, اب یہ دیکھیں کہ یہاں بھی نقطہ بتایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے, یرفعوا الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں جن کو علم بخشا گیا ہے, اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. یعنی اگر آپ اللہ کے سامنے بلند درجہ چاہتے ہیں تو اپنے علم میں ایکسیلنس پہ جائیں. یہ ہم نے کس سورہ میں پڑھا تھا جی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بات چل رہی تھی کہ جس کو علم دیا گیا تھا اس نے جو ملکہ سبا کا تخت جو ہے پلک جھپکتے وہاں لے آئے تھے. وہاں ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ جو قوت ہے, جو علم ہے, وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے. یعنی قوت جو ہے ڈائریکٹ پروپورشن ہے علم کے. اگر آپ عزت چاہتے ہیں, اگر مقام چاہتے ہیں, اگر مرتبہ چاہتے ہیں, قوت چاہتے ہیں, تو اپنے علم میں ایکسلنس پہ چلے جائیے. تو یہاں پر بھی اللہ, یہی وہی نقطہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے, تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے, اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی سب خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. اب یہاں پر دوبارہ منافقین کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ مال سے محبت کیا کرتے تھے, مال کو جوڑ کے رکھا جائے گا. اب اللہ نے کہا کہ اب ان کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دو, تو یہ ہٹیں گے پیچھے. اب مومن کہتے تھے یار ایک تو ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کی, اب کہہ دیا کہ تخلیہ میں بات کرنی ہے تو اب کچھ خرچ کرو, صدقہ دو. اب وہ پھر پیچھے وہ کہتے تھے یار ہر وہ بات جو ہے نا نبی وہ کر دیتا ہے جس سے ہماری جو ہے نا جو فیس ہے نا کھل کے سامنے آتا ہے, منافقت کھل کے سامنے آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے, اب پہلے تو نبی صاحب کرتے تھے, یہاں قرآن میں کہہ دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے, جو تم رسول سے تخلیہ میں بات کرنے لگو تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو, تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر صدقے دینے میں کچھ نہ پاؤ
تو اللہ غفور رحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا تو تم ایسا نہ کرو اور اللہ تم کو اس سے معاف اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ نے 3 کام بتا دیے کہ نماز کو قائم کرو، اب صدقہ نہیں دے سکتے، کچھ غریب بھی مسلمان تھے نا، ایسے بھی لوگ تھے، تو نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے تو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو کو تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یعنی یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ طبیعت پہ گراں گزرتا تھا کہ منافقین بیٹھے ہوئے، ایک تو وہ سازشیں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کوئی خطبہ دیا تو وہاں پلاننگ کرتے تھے اب اس کا حل کیا نکالیں، اس کو ایسے کاٹیں، اس کو ایسے کاٹیں، تو اٹھتے نہیں تھے۔ مجالس میں بیٹھتے تھے تو جگہ گھیر کے بیٹھتے تھے اور پھر وہیں بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے، اب یہ ایسے کیا تو اس کو ایسے کریں گے، یہ ایسے کیا تو اس کو ایسے، وہیں پلاننگ کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے تخلیہ میں آگے بعد میں باتیں کرنا کہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھائی اس کے اپنے جو نبی ہے اس کے اپنی ٹائمنگز ہوتی ہیں، ٹائم ایلوکیشنز ہوتی ہیں، اس کی کوئی بشری تقاضے ہیں، اس کی ازواج مطہرات ہیں، اس کی اور دیگر مصروفیات ہوتی ہیں، تو تم ایسا نہ کرو، بلکہ اگر وہ کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، چلے جاؤ بس۔ تو یہ اب کلیئر کٹ جو ہے نا منافقین کو اس کی طرز عمل کو رد کر کے کہہ دیا۔ اب ہم صرف دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر میں نے کچھ پوائنٹ جو نوٹ کیے وہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں جو نقطہ ملا پہلی ابتدائی رکوع کے اندر کہ بہترین اپنی رائے، جب آپ کوئی بات آپ کے اگینسٹ چلی گئی ہے، کوئی بات آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، تو اپنی رائے کا اظہار جو ہے بہترین انداز میں رائے کا اظہار کریں۔ پراپر دوسرے نمبر نقطہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پراپر پلیٹ فارم کے اوپر گفتگو کی جائے، جو بھی آپ نے بات کرنی ہے پراپر پلیٹ فارم۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں محفل میں بات کر رہا ہوں تو میرا اس کا کوئی یہاں اس کا نتیجہ نہیں آنا، تو میں پراپر پلیٹ فارم تلاش کروں کہ جہاں سے اس کا نتیجہ آ سکے اس پہ بات کروں۔ پھر نمبر 3 پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات کرنے کے ساتھ میں اللہ سے فریاد کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے جو ہے نا یہ چیز جو ہے طریقے کا صحیح ہے اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہو رہا، تو اللہ سے فریاد کی جائے۔ تیسرا، اگر غلط کام ہو جائے جس طرح خولہ بنت سلبہ سے ہو گیا تھا اور ان کے میاں سے ہو گیا تھا، تو پھر کفارہ ادا کی جائے۔ چوتھا کام یہ۔ پانچواں ہے کہ اجتماعیت کے اندر نجوہ یعنی سرگوشیوں سے اجتناب کیا جائے۔ چھٹا یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ اور زیادتی اگر ہو جائے اس سے پرہیز کرنی چاہیے آپ کو۔ اور ساتواں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے بہترین انداز میں سلام کیا جائے، یعنی سلام کا جو طریقہ کار جو اسلام نے بتایا اس کے مطابق سلام کرنا چاہیے۔ اور نجوہ حسنہ یہ ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت کہ سرگوشی کی اجازت پڑ گئی ہے، کوئی تھوڑی سی بات کرنے کی بات پڑ گئی، تو آپ جو ہے نا وہ یعنی نیکی کے کام میں، تقویٰ اور بر، نیکی کے کام میں آپ کسی اپنے امیر سے، کسی ایسے بندے سے بات کر سکتے ہیں کہ جس کے نظر میں وہ معاملہ حل ہو جائے۔ پھر نواں یہ تھا کہ سرگوشی میں یہ ہم بات کر لی کہ نیکی اور تقویٰ کی بات کی جاتی ہے۔ اجتماعی کے دوران جو ہے پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مجلس کے اندر جو ہے نا اجتماعیت کے دوران جو ہمیں اپنی کشادگی اختیار کرنی چاہیے۔ 11واں میں بتایا جا رہا ہے کہ جب امیر یا آپ کا جو یعنی لیڈر ہے جب وہ کہہ دے کہ بھئی اب محفل برگزار ہوگی آپ اٹھ جائیں، تو ہمیں بغیر کسی شرمندگی کے، بغیر کسی مائنڈ کرنے کے ہمیں وہاں سے نبی صاحب یہاں تک فرما دی کہ آپ کسی گھر میں گئے، آپ نے 1 دفعہ بیل دی، دوسری دفعہ بھر دی، تیسری دفعہ بیل دی، اگر آپ کو معلوم بھی ہو رہا ہے کہ اندر بندے موجود ہیں اور وہ نکل نہیں رہے، تو آپ بغیر کسی یعنی مائنڈ کیا وہاں سے چلے جائیں۔ اس کا مطلب اندر وہ کسی ایسی حالت میں ہے یا کسی ایسی مصروفی میں اندر کہ وہ باہر نہیں آ سکتے، تو آپ اس کو محسوس نہ کریں، آپ کو آوازیں بھی آ رہی کہ اندر موجود ہیں لیکن وہ نکل نہیں ہے، تو آپ 2-4 منٹ انتظار کریں۔ 3 دفعہ بیل دی تو تیسری بیل کے بعد چوتھی بیل دینے کی اجازت نہیں، آپ اس وقت وہاں سے واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہ 12واں پوائنٹ یہ کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ بلند درجہ اللہ کے سامنے چاہتے ہیں تو اپنے علم کو انہانس کیجئے، اپنے علم کو بڑھائیے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب 13واں پوائنٹ یہ تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے تو تخلیہ بات کرو تو صدقہ دے دیا کرو، اور صدقہ نہ ہو تو نماز، زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر 15واں یہ بتایا جا رہا کہ امیر کے اوقات کار کا، جو آپ کا باس ہے، جو آپ کا لیڈر ہے اسلامی حوالے سے، جو آپ کا امیر ہے، اس کے اوقات کار کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ پھر ہمیں 16 یہ بتایا کہ مجلس میں ایسی زبان میں گفتگو کرنی چاہیے کہ جو کہ سب کی نون زبان ہو، سب کو اس کا علم۔ 17 یہ بتایا جائے کہ 3 افراد ہوں تو اگر 2 بندے آپس میں کسی ایسی لینگویج میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ تیسرے کو نہیں معلوم، تو اس کی اجازت سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی معیوب سمجھا گیا ہے، بہتر یہ کہ وہ گفتگو کی جائے جو اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ اچھا، اس کے بعد 17واں یہ ہو گیا۔ 18واں یہ کہ ویسپائرنگ کمپین، کہ سرگوشی کی کمپین چلانے سے پرہیز کی جائے کہ ادھر کی بات سنی، ادھر بتا دی، ادھر کی بات سنی۔ اب ہمارے یہاں بھی عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کیسے کرتے ہیں، شاپر چلا دیتے ہیں نا، تو اس چیز سے یہاں پر اجتناب کیا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں، وہ منافقین بھی کرتے تھے، ادھر کی بات سنی ادھر چلا دی، ادھر کی بات سنی ادھر چلا دی، بغیر تحقیق کے۔ اس سے ہمیں اجتناب، ویسپائرنگ کمپین، سرگوشی کی جو کمپین ہے اس کو یعنی یا پھر یہ اس طرح کی جو کمپین ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مجلس کی باتوں کو پھیلانے سے اجتناب کریں، اجتماعیت کے اندر جتھا بندی سے اجتناب کریں، سمع و اطاعت، ڈسپلن، کہ جو کہ میرے نبی نے بتا دیا، جو میرے اللہ نے بتا دیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اجتماعیت کے اندر خسر پسر و اشاروں سے اجتناب کریں۔
اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق